کبھی پارٹی لیول پہ بھی آپ نے سوچا کہ اچھا کم از کم یہ لوگ ہمارے پاس میں جو پڑے ہوئے ہیں پنجاب کے، ان کو تو کم از کم ہم تھوڑی سی بہتر زندگی دے ایک لحاظ سے دنیا کے 14 ملک جو بڑے ہیں نا ان سے بھی بڑا ہے، ان سے بھی بڑا ہے یہ 13واں کم از کم جرمنی جتنی آبادی ہے، جرمنی جتنی تو ہے ہی۔ اب بات یہ ہے کہ اور علاقہ بھی بڑا ہے، زرخیز بھی ہے، ہمارے پاس وسائل بھی باقیوں سے زیادہ ہیں، لیکن میں مشتاق دیانتداری کی بات یہی ہے کہ پولیٹیشنز کو بھی اتنا الجھایا گیا ہے کہ وہ بھی ابھی تک اپنی سروائیول کے لیے اس طریقے کی چیزیں لا رہے ہیں کہ جو ایک فوری طور پر جس کا کوئی لوگ خوش ہو جائیں، مگر اس کے لیے جتنی بڑی پلاننگ کی ضرورت تھی، آپ اگر پوچھیں تو میں آپ قوم کے سامنے بات کر رہا ہوں، اور آپ کے جو آپ جتنے دانشور میرے، آپ جتنا نصرت کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے لکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، سیکھا بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی، میں سمجھتا ہوں کہ دیانتداری کی بات یہ ہے کہ وہ منصوبہ بندی کی طرف بھرپور توجہ نہیں ہے، پنجاب میں بھی نہیں ہے۔ ہاشمی صاحب گزارش یہ ہے، مجھے آپ یہ بتائیں ایک سیاسی کارکن کے طور پر، آپ کے پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ کیا یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ان کی گورنمنٹ ہے؟ آپ کے تو ایم پی اے تک روتے ہیں، آپ لوگوں نے جو وہیکل بنایا ہوا ہے پنجاب میں وہ سر بیوروکریسی ہے، آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں؟ نہیں، میں ڈس ایگری نہیں کر سکتا، مشکل ہے یہ ڈس ایگری کرنا آپ سے۔ بات یہ ہے کہ ایک جو پنجاب کو اس وقت بھی جس طرح چل رہا ہے اس کے اندر ایک تو کلچر بنا نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ پولیٹیکل پارٹی کو ذمہ داریاں کیسے سنبھالنی ہیں۔ یہاں پہ ہے کہ ایک وزیر بن جائے، ایک وزیر اعلیٰ بن جائے، جمہوریت آ گئی۔ بات یہ نہیں ہے، دنیا کی جتنی جمہوریتیں ہیں ان کے پاس جو پورا ایک لشکر ہوتا ہے ان کو وہ شامل کرتے ہیں، کارکنوں کی گرومنگ بھی اتنی ہوتی ہے کہ وہ آ کے اس شہر کی، محلے کی تمام جو چیزیں ان کو سنبھال لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے گرومنگ تو کی نہیں، ڈرتے ہیں کہ ہمارا کارکن جو ہے وہ کہیں ملوث نہ ہو جائے لوٹ مار میں، تو لوٹ مار کا نیچے تک نہ چلا جائے، اور اس سے ڈرتے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پارٹیاں ہمارے پاس ہیں نہیں، ہمارے ہاں جمہوریت ہے، جمہوری پارٹیاں نہیں ہیں، یہ ایک بنیادی المیہ ہے۔ اور جو مسلم لیگ نون ہے اس کے اندر بھی جو آپ کا ورکر جو مار کھاتا رہا ہے، جو جنگ لڑتا رہا ہے، اس کی تو اس کی ٹریننگ ہو گئی، اسے پرویز مشرف کو نکالنے میں کام کر دیا، لیکن اس کو پھر جب آپ شریک نہیں کرتے، ذمہ داری نہیں دیتے، تو پھر آپ کو بیوروکریٹ کو ہی دوبارہ اہمیت دینا پڑتی ہے۔ ویسے اب بھی ہم نے کمشنریٹ صرف پنجاب نہیں، تمام صوبوں نے دوبارہ کمشنریٹ کو ریوائیو کر دیا، ایک پورا سسٹم جو ہے وہ ریوائیو کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت غلط بات ہے، جو ایک اتفاق سے ہو گیا تھا کہ آپ کو وہاں پہ سٹی گورنمنٹس مل گئی تھی، شاید صوبوں کی بھی اتنی زور سے لوگ بات نہ کرتے اگر ان کو ان کی سٹی گورنمنٹ۔ آپ کا کہنا ہے کہ وہ سسٹم پہلا جو 2001 میں جنرل پرویز مشرف نے نافذ کیا جیسا بھی تھا، بہرحال ایک اچھا جیسا نہیں، اس میں جو خامیاں تھیں ان کو دور کیا جا سکتا ہے، اور یہ پرویز مشرف کا سسٹم نہیں ہے، یہاں اس ملک میں اس کے اوپر بحث ہوتی رہی ہے۔ میرا 1986 کا ریکارڈ ہے اسمبلی کا کہ میں نے کھڑے ہو کے کہا تھا، اور یہی ڈیولوشن پلان، بلکہ میں نے تو کہا تھا ڈی سی اور ایس پی کو چیف سیکرٹری اور آئی جی اتنے اختیارات دے کے ضلع کی اسمبلی کے سامنے جواب دے کر دیں، انہوں نے اس کو نہیں کیا۔ جو پرویز مشرف ہے اس نے پولیس کو بہت زیادہ اختیارات دے کے اپنے پاس رکھا، اور سسٹم کے اندر بھی سارے کے اوپر فیڈریشن کو اور اپنے ذریعے کنٹرول کیا۔ تو ہاشمی صاحب ابھی بھی وہ سسٹم ذرا الیکشن ہونے اس سے پہلے آپ نے کوئی سسٹم بنانا ہے، اگر اس سسٹم میں کوئی بہتری کر سکتے ہیں تو ابھی تو آپ پنجاب میں راج کر سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ پنجاب میں اس بات پہ سوچا جا رہا ہے، ہماری پارٹی کے اندر دوبارہ اس کو ریکنسیڈر کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم جو ہے وہ سسٹم لائیں جو لوگوں کے قریب ہو، جب لوگوں کے مسائل ان کے وہ پارٹیسپیشن، لیکن پوری دنیا نے حل تلاش کیا ہے۔ ناروے کی وزیر اعظم تیسری دفعہ وزیر اعظم ہونے کے بعد اس نے کہا میں اب اوسلو کی میئر بننا چاہتی ہوں، کیونکہ یہاں طاقت بھی زیادہ اور عوام کے مسائل کے حل کرنے کا یہ میئر ہونا جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ہمارے ہاں تو ابھی لیکن ہاشمی صاحب کہیں ایسا مسئلہ تو نہیں، میں دیکھیں میں آپ کی تھوڑا بہت سر وقت گزارنے کے بعد آ جاتا ہے سمجھ کے کچھ چیزیں ہیں جو آپ نہیں پبلکلی کہہ سکتے ہوتے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ خواہ آپ کی لیڈرشپ ہو یا کہیں اور کی لیڈرشپ ہو،
یہ ہوتا ہے کہ میں انداتا بن جاؤں. وہ ایک پاپولزم سے ہم باہر نہیں آ پائے, ہم اپنے ورکر کو نہیں وہ کرتے امپاور. ایسا مسئلہ ہے کہ میں خود نژاد ہندہ بن کے نکلوں. نہیں, یہ اصل مسئلہ ہے بھی یہی, لیکن جو آپ کے ارد گرد کا ماحول ہے وہ بدل چکا ہے. 60s میں ایک ون مین لیڈرشپ, ٹھیک ہے, پاپولزم کا دور, پاپولزم کا دور تھا, 70s تک وہ رہا ہے. اب دیکھیں کہاں کوئی صدر ناصر پیدا ہوتا ہے, اب کہاں ٹیٹو ہے مارشل, کہاں سویکارنو ہے, بھٹو کی بات ہو, بین بیلا کی بات ہو, گنتے جائیں ہم, تو وہ ایک دور ختم ہوا ہے اور وہ انہوں نے لرن کیا. 2-3 چیزیں جو ہے نصرت بہت آگے بڑھی ہیں. ایک تو 2 پارٹی سسٹم بھی اب ختم ہو گیا ہے, ملٹی پارٹی سسٹم, جمہوریت ایک قدم آگے چلی گئی ہے. ٹھیک ہے, اور کولیشن جو ہیں وہ پوری دنیا نے سوچا ہے کہ 1 پارٹی سسٹم جب آتی ہے یہ ڈکٹیٹر ہو جاتے ہیں, تو اس لیے لوگوں نے کہا ان کو اتنے ووٹ دو ہی نہیں. ٹھیک, وہاں پہ کولیشن پہ لوگوں نے تو قابو کر لیا. ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا یہ ہے کہ دنیا نے یہ کیا کہ پارٹی کا جو ایک لیڈر ہوتا تھا وہ انہوں نے رہنے ہی نہیں دیا. ان کا 5 سال کے لیے جو ہے وہ ہے, یا 10 سال کے لیے بھی آ جائے دوبارہ الیکٹ کر لیں, لیکن جو فیصلے کرنے کا جو پہلو ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے. لیکن آج کل اگر یہ بات ہاشمی صاحب آپ کریں تو لوگ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ جی ہاشمی صاحب کو پیچھے کر دیں کیونکہ یہ ہماری قیادت کو چیلنج ہے. ایک فیملی کے اندر ہم سب جگہ پہ آ چکے ہیں, سوائے 1-2 پارٹیوں کے علاوہ باقی تو سارا فیملی سسٹم چل رہا ہے, تو وہ تو جمہوریت آ ہی نہیں سکتی جس کی آپ بات کر رہے ہیں. مناسب اس میں سمجھتا ہوں ملٹری گورنمنٹس کا. اچھا, آپ جب یہ بات کہتے ہیں تو بیا صاحب ناراض ہوتے ہیں. پہلی بات یہ ہے ملٹری گورنمنٹس کا بڑا قصور ہے, انہوں نے لیڈرشپ ایمرج نہیں, جو ایمرج ہوتی بھی ہے ٹھیک, اس کو یا پھانسی لگ جاتی ہے یا جلا وطن ہو جاتا ہے. کوئی حالات تو رہتے ہی نہیں ہیں, یا اسے سڑکوں پہ شہید کیا جاتا ہے. بے نظیر بھٹو کے سامنے لیڈرشپ جہاں ایمرج ہوئی ہیں. لیکن آپ جیسے لوگ دیکھیے, بات سنیں میری, جو بھٹو کے پاپولزم کو چیلنج کرتے ہیں, مار کھاتے ہیں, تھانوں میں الٹے لٹکتے ہیں, مشرف کو ٹکرا جاتے ہیں, تو اگر آپ کی اپنی پارٹی کے اندر, میں یہ نہیں اس حوالے سے نہیں کہ آپ پی ایم ایل این میں, میں کہتا ہوں کوئی بھی پارٹی میں آپ جیسے لوگ, اور ہر پارٹی میں آپ تقریباً ہیں, اے این پی میں بھی ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی ہیں, آپ کے ہاں بھی ہیں, اور اب تو آپ کی جو مسلم لیگ ہے وہ غلام اسحاق خان سے لڑائی کے زمانے سے آپ کے ہاں بھی ایک ریزسٹنس کا کلچر ہوا ہے. یہ وہ مسلم لیگ نہیں ہے جو ہوا کرتی ہے. نواز شریف صاحب نے ریزسٹ تو آپ لوگ بھی اگر ایک طرف تو جاوید ہاشمی ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے کھڑا ہو جائیں, ایک طرف جنرل پرویز مشرف کے سامنے کھڑے ہو جائیں, اور دوسری طرف ویسے میں نے کی اسمبلی میں بھی کھڑے ہو کے, ہاں نہیں مجھے یاد ہے, ہاں وہ جب وہ کر رہے تھے, اور پھر آپ نے جب ان کیمرہ سیشن تھا تو جنرل حمید گل صاحب جب افغانستان پہ بات ہو رہی تھی تو وہ بھی آپ ہی نے کی تھی, میں وہ مان رہا ہوں. لیکن ایک طرف تو ہمت کا یہ لیول کہ جنرل حمید گل ہوں, ضیاء الحق ہوں, ذوالفقار علی بھٹو جیسے پاپولسٹ ہوں, جنرل مشرف ہوں, اور دوسری طرف اپنی پارٹی میں بس خاموشی. نہ کریں نا جی, آپ آگے نکرے لگے ہوئے ہیں, آپ کی کوئی وجوہات ہوں گی نا. ٹھیک ہے, پوچھ لیتے ہیں نا. ٹھیک ہے, نہیں, میں ایک بات عرض کروں نصرت, چھوٹی موٹی غلطیاں ہم سب سے. اچھا ہاشمی صاحب, کیونکہ کمرشل بریک ہے, یہ بھی اس پروگرام کا حصہ ہوتی ہے. ناظرین, جاوید ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد.